زبان سے گناہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آج تیرا باپ نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، تیری ماں نہیں دیکھتی تو کیا ہوا، مگر پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے۔ جب ان کی آنکھیں گناہ کرنا چاہتی ہے تو ان کا ایمان کہتا ہے گناہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ جب ان کا تقوی بڑھتا ہے تو پروردگار عالم ان کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے، بولتے یہ ہے مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے، چلتے یہ ہے مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے، مسکراتے یہ ہے مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اور جب پروردگار عالم ان کو عظمت عطا فرماتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے بغداد کا منبر ہے اور غوث اعظم کی تقریر سن سن کر ہزاروں لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ اسی بغداد میں غوث اعظم چور کو ولی کہتے ہیں تو اللہ چور کو ولی بنا دیتا ہے، غوث اعظم ٹھوکر مارتے ہیں تو اللہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب رب کعبہ طاقت عطا فرماتا ہے تو خواجہ اجمیری اگر اپنا کاسا دیتے ہیں تو کاسے میں انا ساگر کو، اللہ اکبر، انا ساگر کو بلا لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے وہ عام ہے، جو خلوت میں گناہ کرے وہ عام ہے، جو اکیلے میں گناہ کرے وہ عام ہے، مگر جو نہ محفل میں گناہ کرے، جو نہ لوگوں میں گناہ کرے، جو نہ جلوت میں گناہ کرے، جو نہ خلوت میں گناہ کرے وہ خاص ہے۔ اور جب بندہ خاص بنتا ہے تو بریلی کا امام پکارتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ یہ دنیا بھی اچھے ہیں اور یہ آخرت میں بھی اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اللہ نے کیسے کیسے بندے پیدا کیے، اللہ کی قسم آج لوگ کہتے ہیں آپ سے بھی مجھ سے بھی، میں نے آپ سے زیادہ ہندوستان دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک زندگی ملی ہے اس کو مزے میں گزارو، جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جیسے جینا ہے جیو۔ اللہ اکبر۔ پھر مومن کا مطلب ہی کہہ رہ گیا، پھر مسلمان کا مطلب ہی کہہ رہ گیا اے مسلمانوں اگر کھانے کا نام زندگی ہوتا تو بلال کو مکہ میں پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی، اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارنا ہی اسلام ہوتا تو ابو بکر صدیق کو اس نے دھوپ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی۔ آؤ میں آپ کو حدیث پاک سنا دو پھر شان اولیاء بیان کروں گا۔ اللہ کی قسم مکہ کی سرزمین ہے، کون مکہ؟ وہ مکہ جس میں کعبۃ اللہ ہے، وہ مکہ جس میں صفا مروہ ہے، وہ مکہ جس میں مزدلفہ ہے، وہ مکہ جہاں پر اللہ رب العزت کا نور صفاتی پڑتا ہے۔ اسی مکہ میں حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے۔ بلال سے کہہ رہے ہیں بلال بتا اب بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑے گا، تو بلال کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ظالموں نے بلال کو مارنا شروع کر دیا، مکہ کے ہر چوراہے پر بلال کو گھسیٹا گیا، بلال کی پشت پر لاٹیاں برسائی گئی، بولے بلال اب بھی کلمہ پڑے گا۔ بلال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت بلال پر پتھروں کی بارش ہو گئی، اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ بلال کی پیشانی لہو لہان ہو گئی، بلال کے تمام کپڑے خون سے لت پت ہو گئے۔ اے کہنے والوں جو کہنا ہے جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، تم یہ بات کہہ کر بیئر نہیں پی سکتے اس لیے کہ بیئر حرام ہے، شراب نہیں پی سکتے اس لیے کہ شراب حرام ہے، گالیاں نہیں دے سکتے اس لیے کہ گالیاں حرام ہے۔ بلال کے اتنے پتھر مارے گئے کہ چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا، تمام کپڑے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ امیہ بولا بلال بتا اب بھی کلمہ پڑے گا، تو بلال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا، حضرت بلال کو مکہ کے صحرا میں لے جایا گیا، حضرت بلال کی پشت پر اتنے کولے مارے گئے کہ آپ کی پشت خون سے لہو لہان ہو گئی، مگر بلال پھر بھی اللہ اللہ احد کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ حضرت بلال کے پتھر مارے گئے، بلال نے صبر کیا، لاٹھیوں سے پیٹا گیا، بلال نے صبر کیا، کمر پہ کولے برسائے گئے، بلال نے صبر کیا۔ جنہوں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے وہ جانتے عرب کا صحرا ایسا ہوتا ہے، انسان کے جسم کو اللہ اکبر کالا کر دیتا ہے۔ حضرت بلال کو صحرا پہ لٹا دیا گیا، جب ریت نے بلال کے
जख्मों को काटा। बिलाल चीखना चाहते थे मगर ईमान ने पुकार कर कहा बिलाल रोना नहीं है, इसलिए कि खुदा तुझे आजमा रहा है, मुस्तफा तुझे आजमा रहे हैं। जितना सब्र करेगा अल्लाह इतने ही बुलंद मर्तबे अता फरमाएगा। ऐ बसेरा के मुसलमानों देखो तो सही, कितने बादशाह मिट गए, कितने हाकिमाए मिट गए, कितने कबीले बसे मिट गए, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का बिलाल आज भी जिंदा है, हमारे सीनों में जिंदा है, हमारी धड़कनों में जिंदा है, हमारी नजरों में जिंदा है। इसलिए कि बिलाल ने हुकूमत नहीं कमाई, दौलत नहीं कमाई, मकान नहीं बनाया, बल्कि हजरत बिलाल ने यही कहा था या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बलगल उला भी कमाली ही कशफत तुझा भी जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शादाब रज़ा साहब नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आवाज थोड़ी कम कर दो, ये साफ आया ज्यादा है, नाच मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल का ईमान बोला बिलाल रोना नहीं है, बल्कि मुस्तफा तुझे आजमा रहे हैं, अल्लाह तुझे आजमा रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल को मक्का के सहरा में अल्लाह अकबर लिटा दिया गया, आपके पैरों पर पैर रख दिए गए, आपके हाथों पर पैर रख दिए गए, दो नौजवान दौड़े दौड़े गए, एक वजनी पत्थर पड़ा था, इस पत्थर को उठाया हजरत बिलाल के सीने पर रख दिया। हजरत आप पढ़े तो हदीस रसूल, हदीस में आता है जब हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया, आपकी सांसें उबलने लगी, आपकी आंखें उबलने लगी, आपकी सांसें टूटने लगी, सांसों की डोरी टूटने लगी। लगता था बिलाल मर जाएंगे, लगता था बिलाल शहीद हो जाएंगे, मगर अरब के नौजवानों ने सोचा अगर बिलाल मर गया तो कोड़े किसके मारेंगे, अगर बिलाल मर गया तो मजाक किसका बनाएंगे, अगर बिलाल मर गया तो फिर किस पर जुल्म करेंगे। इन मक्का के नौजवानों ने पत्थर को हटाया, जब पत्थर हटा तो बिलाल की सांसों में सांस आने लगी, बिलाल की आंखें अपनी जगह आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को उठाया गया, और उमैया ने आंखें में आंखें डालकर कहा था बिलाल पता अब भी मुस्तफा का कलमा पड़ेगा तो जानते हो मुस्तफा के बिलाल ने कहा था ए उमैया आंखें तेरी है तू ले ले, जबान तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे है तू ले ले, पैर तेरे है तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा। दिल तो मैंने आमना के लाल को दे दिया है, दिल तो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं यही बिलाल जब हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो अहले महशर में सदा बुलंद होगी। ऐ लोगों अपने आप को संभाल लो, इसलिए कि नबी का गुलाम बिलाल आ रहा है, मुस्तफा का आशिक सादिक आ रहा। के नाम पर जान खर्च करे या माल खर्च करे तो अल्लाह उन्हें दोनों जहान में बुलंद करे। आज हम हुजूर से पाक की महफिल में बैठे ऐसी बैठे हैं कि हमारे ख़ानदान वाले, आप कहोगे नहीं कि बस्ती वाले हैं, आप कहोगे नहीं, गौसे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। जो मोहम्मद का हो जाता है सुन्नी उनको अपने दिल में बसा लेती है। मोहब्बत में तो आए हुए हैं, मोहब्बत में आपने खर्च किया, अल्लाह अकबर। ये मत समझना मुझे दिखाने के लिए किया, ये माइक आया खर्च किया, उलमा बुलाए खर्च किया, पिंडाल लगा खर्च किया। जब हश्र में पहुंचोगे ना तो यही अल्लाह वाले कहेंगे तुमने हमें दुनिया में याद रखा, हम तुम्हें हश्र में याद रखेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहो मोमिनो, हम करते हैं अकेले में गुनाह, कुछ करते हैं महफिलों में गुनाह। आओ मैं एक ऐसी बात आपको बताऊं, इस रिवायत के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने वहाब हैं, वो फरमाते हैं कौम बनी इसराइल में एक नौजवान था, मेरे जैसा खताकार नहीं था, मेरे आपके जैसा नहीं था, जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझा, चले तो दुनिया के लिए, खाया तो दुनिया के लिए, बोया तो दुनिया के लिए। नबी फरमाते इबादत खाने में अल्लाह की इबादत करता रहता, न वो कमाता, न उसने मकान बनाया, न वो बाजार जाता। अगर कोई उसे कुछ खाने दे जाता तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता, वरना कई कई दिन फाके से रहता। सुबह को इबादत करता, दोपहर में इबादत करता, शाम में इबादत करता। इसी की बस्ती में चंद नौजवान थे, जब बस्ती के लोगों ने देखा आबी तो जाहिद है, लोग इज्जत करने लगे, लोग सलाम करने लगे, लोग अकीदत की नजर से देखने लगे, मगर इसकी बस्ती के चंद नौजवानों को हसद पैदा हो गया।
توجہ ہے؟ حسد ہوتا ہے مکان سے حسد ہوتا ہے، زمین سے حسد ہوتا ہے، اولاد سے، مگر ان چیزوں سے حسد نہیں ہوتا۔ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو بے نمازی کہتا دیکھ رہے ہو میاں بن گیا، یہ تو توفیق ہے نہیں، کوئی دوسرا پڑھے تجھ سے برداشت نہیں تو سمجھ تو اللہ کا اچھا بندہ نہیں ہے۔ اچھے بندے نمازیوں کو برا نہیں کہتے بلکہ خود نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو توفیق نہیں ہے، دوسرا پڑھے تو برداشت نہیں ہے۔ حضور فرماتے عابد تھا، زاہد تھا، مصلی تھا، روزے رکھنے والا تھا، کسی سے مطلب نہیں، دوست نہیں، بازار نہیں جاتا، تجارت نہیں کرتا، مکان نہیں بنایا، کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس کے حاسد پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ شیطان کا کام یہی ہے نا، وہ شرابی سے تھوڑی کہے گا شراب چھوڑ دے، جواری سے تھوڑی کہے گا جوا چھوڑ دے، وہ تو اسے نشانہ بنوائے گا جو نمازی ہوگا، جو عالم ہوگا، جو قرآن پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا، کہ دیکھو صاحب یہ اس نے گناہ کر لیا، قرآن پڑھ لیا، اس نے گناہ کر دیا، عالم بن گیا، اس نے گناہ کر لیا، وہ قرآن نہیں، گناہگار وہ نہیں ہے، گناہگار اس کو نشانہ بنانے والا۔ بہت اچھا نقطہ ہے بھائی۔ آقا فرماتے کچھ نہیں تھا اس کے پاس، نہ مکان نہ اولاد، کچھ نہیں، پھر بھی حاسد پیدا ہوئے، کہنے لگے یا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس کی عزت کو نیلام کر دیا جائے، اسے برباد کر دیا جائے، اسے کہیں کا نہ چھوڑا جائے۔ انتظار کرتے رہے، اللہ والے کی عزت بڑھتی رہی۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی بستی میں ایک عورت تھی، حسن کا شاکار تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، بد نصیبی یہ زانیہ تھی، بد نصیبی یہ فاسقہ تھی، بد نصیبی یہ گنہگار تھی۔ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر اس کے پاس پہنچے، جانے کے بعد کا عورت فلا عبادت خانے میں ایک نوجوان ہے جو کسی سے مطلب نہیں رکھتا، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، مکان نہیں، کسی سے مطلب نہیں، اگر تو اس کا ایمان خراب کر دے تو پیسہ دیں گے، دولت دیں گے، مکان دیں گے، اتنا دیں گے کہ تجھے امیر کر دیں گے۔ اب پیسہ کسے نہیں چاہیے، دولت کسے نہیں چاہیے، اور وہ تو پیسے کے لیے روز بکنے والی عورت تھی، وہ فاحشہ تھی، زانیہ تھی، فاسقہ تھی۔ اس نے کہا میں نے تو بڑے بڑے اچھوں کا ایمان برباد کر دیا ہے، اس 20 سال کے نوجوان کی اوقات و حیثیت کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے انتظار کرنے دو۔ چند دن گزرے، ایک دن یہ عورت رات کے اندھیروں میں اسی عبادت خانے کی طرف چلی جس میں اللہ والا رہتا تھا، جس میں ولی رہتا تھا، جس میں عابد و زاہد رہتا تھا۔ اتفاق سے آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے، تیز کی بارش پڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ عورت اس عبادت خانے کے دروازے پر پہنچی اور جانے کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا، رو رو کر کہتی ہے اگر اس عبادت خانے میں کوئی ہو تو میری مدد کرو، اس لیے کہ سرد ہوا چل رہی ہے، میرا جسم ہوا سے تھر تھر کانپ رہا ہے، بارش کا موسم ہے، خدا کے واسطے کوئی میری مدد کرو، کوئی مجھے پناہ میں لے لو۔ جب اللہ والے نے اس کے درد کو سنا، اس کے رونے کو سنا، اس نے کھڑکی کو کھولا اور اس میں جھانک کر جب نیچے دیکھا کیا دیکھتا ہے؟ ایک عورت ہے جو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے دل میں ارادہ کیا غیر محرم عورت ہے، کوئی مرد نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اس کا باپ نہیں، بیٹا نہیں، بھائی نہیں، اگر میں نے اسے عبادت خانے میں لے لیا تو ہو سکتا ہے میری عزت پہ داغ لگ جائے، ہو سکتا ہے میری عزت پہ دھبا لگ جائے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، اس عورت نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، اے اللہ والے تجھے خدا کا واسطہ، سردی کا موسم میں بارش پڑ رہی ہے، اگر مر گئی تو کل حشر میں تیرے دامن کو تھام کر کہوں گی اس کی وجہ سے میری جان گئی تھی، اس سے حساب لیا جائے۔ جب اللہ والے نے اتنا سنا، اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلا، عورت اس کے سامنے پہنچی، برہنہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی دیکھ میرے حسن کو دیکھ، اگر تو میرے حسن پر فریب نہ ہوا تو سمجھ تیرے سینے میں دل نہیں ہے۔ نوجوان نے جب اس کی حالت کو دیکھا اپنا چہرہ پھیر لیا، عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عورت انتظار کرتی رہی، جب اس نے سلام پھیرا پھر سے عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی۔ اللہ والے نے کہا میں تجھ سے گناہ تو کر لوں گا مگر میں پہلے دیکھوں تو صحیح کہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ نہیں کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکوں۔ اتنا کہا چراغ کے قریب پہنچا اور اس نے اپنی انگلی کو چلتے ہوئے چراغ پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، چراغ نے انگلی کو جلانا شروع کر دیا، اس کا ماس جل گیا، اس کی ہڈی جل گئی، ایک انگلی اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، پھر یہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے پھر دعوت دی، نوجوان نے دوسری انگلی کو آگ پر رکھ دیا، اس طرح سے 10 کی 10 انگلیاں اس کی آگ میں جل گئی۔ عورت نے کہا کیا بات ہے؟ تو نوجوان نے کہا تھا میرے جسم میں وہ طاقت نہیں کہ میں جہنم کے عذاب کا سامنا کر سکوں،
بتا تو صحیح گناہ کس لیے کروں جب چلنے کی طاقت نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح مومنو، آج زنا کے بازار گرم ہے، آج زنا کو خوبی سمجھا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے فلانی جگہ زنا کیا، ہم نے فلاں جگہ جوا کھیلا۔ مجھے بتا تو صحیح تو گناہ تو کر رہا ہے، کل مصطفیٰ کے سامنے کیسے پہنچے گا؟ جب تیرے ماں کھڑی ہوگی، تیرا باپ کھڑا ہوگا، تیرا بھائی کھڑا ہوگا، تیرے نبی کھڑے ہوں گے، غوث پاک کھڑے ہوں گے، حسن و حسین کھڑے ہوں گے۔ بتا تو صحیح گناہ کر کے ان کے سامنے چہرہ کس طرح سے لے کر جائے گا؟ اللہ کی قسم ایک مومن کی شان یہ ہے جب اس کے سامنے گناہ آئے تو اپنے چہرے کو پھیر کر کہے ہم دنیا دار نہیں، مدینے والے کے وفادار ہیں، ہم جان دے دیں گے مگر شیطان کے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاداب رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا بھائی۔ آج جو انسان ہے نا، انسان اس سے کہہ رہے ہیں یہ تو بورا ہے جی، وہ سامنے والے کا پتہ ہے کہ اس نے پلاٹ بھی چھینے، اس پہ زمین پر اس نے قبضہ بھی کیا ہے، یہ انسان وہ ہے جو زنا بھی کرتا ہے، یہ انسان وہ ہے خوب حرام کمایا کہ ارے بڑا ٹیلنٹڈ ہے، ٹیلنٹڈ ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کو چلے گی نہیں، یہ تو حشر میں پتہ چلے گا کہ اچھا کون تھا برا کون تھا۔ یہ قرب قیامت ہے۔ ابھی تو اور ذلیل لوگوں کو لیڈر بنایا جائے گا جن کی سماج میں جگہ نہیں، پنچایت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو پہلے سماج میں جگہ نہیں ملتی تھی آج وہ پنچ ہے۔ ابھی اور خراب دور آئے گا، ابھی اور برا زمانہ آئے گا۔ وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے، وہ چالاک نہیں ہے، چالاک وہ ہے جو رزق حلال کمائے، خود بھی کھائے، بچوں کو کھلائے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں پیسوں کی امیری تو بہت لوگوں کے پاس ہے، دل کا امیر کوئی ہے۔ دل کا امیر وہ ہے جو پیسہ بعد میں دیکھے، پہلے اللہ کی رضا دیکھے۔ آج لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، پہلے ہر گلی میں اللہ کے ولی ملتے تھے۔ جتنے آج نمازی ہیں نا، پہلے اتنے اللہ کے ولی ہوتے تھے، حلال کھاتے تھے، حلال کماتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے، اللہ اس کی برکت سے ولی بنا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج پرکھا جائے تو حلال رزق کا دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اگر پرکھنے بیٹھ جائیں تو ایس کا رزق جس میں جھوٹ بولا جائے کسی بھی صورت میں کیسے بھی ہو وہ حرام ہے۔ آج دکاندار کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو دکانداری کیسے وہ آپ حلال کا ہو گیا؟ جو جھوٹ بول کر کمایا جائے وہ حلال ہو سکتا ہے؟ جو کسی کے دوسرے کا حق ہو، ہم نے چلاکی سے مکاری کر کے اپنے طرف موڑ لیا، اپنا پیسہ بنا لیا، کیا وہ جائز ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں ہو سکتا ہے نا؟ بولے سبحان اللہ۔ آؤ تھوڑی دیر حضور کو سے پاک کی بات کریں، بولے مچل کر بولے سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی، اجماع امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ سید الاولیاء ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے 18 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا۔ کتنے پاروں کا حافظ قرآن پیدا کیا؟ بولو 18 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے 1 سال 2 سال، جب 5 سال کی عمر ہوئی تو پہلے ایک رسم چلتی تھی جس کا نام رسم بسملہ تھا۔ آج تو 2 سال کے بچے کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، 3 سال کے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، 4 سال کے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بچوں پر ظلم ہے۔ ابھی ان کی کھیلنے کی عمر ہے، ابھی زندگی کو سمجھنے کی عمر ہے، مگر ماں سوچ رہی ہے 200 روپے تو جا رہے ہیں، 4 گھنٹے تو سکون ملے گا۔ باپ سوچ رہا ہے 200 روپے کی کوئی بات نہیں ہے، 4 گھنٹے سکون ملے گا۔ پالنا ماں کو تھا مگر پلوا دیا اسکول میں۔ مگر پہلے مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا تھا تو قاضی آتا تھا، امام آتا تھا، بسم اللہ پڑھی جاتی تھی، پھر بچے کو قاعدہ پڑھایا جاتا تھا۔ اب جب بچے کی رسم بسملہ شروع ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا تھا، اللہ برکتیں عطا فرماتا تھا۔ حضور غوث پاک کی عمر ہوئی 5 سال کی، آپ کی والدہ نے آپ کی انگلی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا چل بیٹا آج تیری رسم بسملہ ہوگی۔ حضرت عبد القادر جیلانی اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ حضرت عبد القادر جیلانی جب مدرسے میں پہنچے آواز آتی ہے ہوشیار، ولیوں کا سردار آ گیا ہے، ہوشیار اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ جب آپ کے استاد نے آپ کی والدہ کو دیکھا تو ادب کے لیے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اے سید زادی، اے نبی کی بیٹی آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ حکم دے دیا ہوتا تو ہم آ کر عبد القادر کی رسم بسملہ کرا دیتے۔ کہا نہیں، استاد شاگردوں کے گھر نہیں جاتا
جاتے بلکہ شاگرد استاد کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ والدہ نے کہا تھا اے اللہ والے، اے عالم دین، اے عالم کامل، میں تیرے بیٹے کو آپ کی چوکھٹ پر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے بیٹے کو ایسا عالم بنانا جب اسے دنیا دیکھے تو کہے جب امتی ایسا ہے تو مدینے کا امام کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالقادر جیلانی اپنے استاد کی درسگاہ میں بیٹھے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عبدالقادر جیلانی نے تحفظ پڑھا، استاد نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالقادر جیلانی نے بسملہ پڑھی، اس کے بعد استاد کہتے ہیں پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین۔ استاد نے اتنا کہا تھا، عبدالقادر جیلانی نے پڑھنا شروع کر دیا، ایسا پڑھا کہ پہلا پارہ زبانی سنا دیا، دوسرا پارہ زبانی سنا دیا، تیسرا پارہ زبانی سنا دیا، 5 پارے سنائے، 10 پارے سنائے، 15 پارے سنائے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں، ایک ہی بار میں 18 پارے اپنے استاد کو زبانی سنا دیے۔ جب استاد نے یہ کمال دیکھا درسگاہ میں کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا میں تیری ماں نے تو کہا تھا رسم بسم اللہ ادا ہونی ہے، مگر تو نے 18 پارے حفظ سنا دیے، بتا تو صحیح 18 پارے کس سے حفظ کیے ہیں، بتا تو صحیح تیرا پہلا استاد کون ہے؟ تو عبدالقادر جیلانی نے فرمایا تھا استاد محترم بات یہ ہے میری والدہ 18 پاروں کی قرآن کی حافظہ ہے، میری والدہ جب تک 18 پارے پڑھ نہ لے اس کے دل کو چین نہیں آتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں آتا ہے۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جب میری ماں اٹھتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے، جب میری ماں کھانا بناتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے، جب میری ماں جھاڑو لگاتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے، جب میری ماں گھر کا کام کرتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ 18 پارے کسی استاد سے نہیں، کسی درسگاہ میں نہیں، بلکہ میں نے اپنی ماں کے شکم میں یاد کر لیے ہیں۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شاداب رضا نعیمی۔ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ چل کر بولے سبحان اللہ۔ جب حضرت عبدالقادر جیلانی کی عمر ہوئی 10-12 سال تو بغداد میں جتنے بھی مدرسے تھے جو علم پڑھائے جاتے تھے تمام علم حضور عبدالقادر جیلانی نے سیکھ لی۔ ماں سے اگر کا والدہ اجازت دو دین کی تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے پیشانی چوم کر کہا بیٹا دل تو نہیں چاہتا مگر جا، جب بات مصطفیٰ کے دین کی ہے تو میں نے تجھے دین کے نام وقف کر دیا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میں جلدی رخصتی چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، 80 سونے کے سکے وراثت میں چھوڑے تھے، اس کے علاوہ ایک باغ چھوڑا تھا۔ جب جانے کا وقت ہوا ایک قافلہ جیلان سے بغداد کو جا رہا تھا، ماں اپنے بیٹے کو لائی۔ حال یہ تھا کہ آپ کی صدری میں 40 سونے کے سکے ماں نے سل دیے تھے۔ عبدالقادر جیلانی والدہ سے جدا ہو رہے ہیں، ماں سے آپ نے کہا ماں تیرا بیٹا آخری بار تجھ سے مل رہا ہے، کیا اپنے بیٹے کو نصیحت نہ کرے گی؟ اللہ اللہ تو ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے کیسا بھی وقت آئے اگر بھوکا رہنا پڑے تو رہ لینا، اگر قید خانے میں جانا پڑے تو چلے جانا، مگر زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے کہ جھوٹ بڑا ہی برا ہے، جھوٹ بہت سی پریشانیوں کی جڑ ہے۔ اتنا کہا بیٹے نے اپنی ماں سے رخصت لی، لینے کے بعد کہا ماں تمہاری نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ ماں نے اپنے بیٹی کی پیشانی کو چوما اور قافلے والوں سے کہا اے قافلے والوں میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ قافلے والوں نے کہا یہ سید زادے ہیں، یہ عبدالقادر جیلانی ہیں، جان سے زیادہ خیال رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ چلا جیلان سے بغداد کی جانب۔ جیلان اور بغداد کے درمیان ایک علاقہ پڑتا تھا جس کو نجران کا علاقہ بولا جاتا تھا۔ یہاں بلند بلند پہاڑ تھے، ان پہاڑوں میں جنگل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ڈاکو قافلے کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ اللہ، جب یہ قافلہ ان جنگلوں سے گزرا، ان پہاڑیوں سے گزرا تو ڈاکوؤں نے چاروں جانب سے قافلے کو گھیر لیا۔ اعلان کر دیا گیا جس کے پاس ہتھیار ہیں ہتھیار ڈال دو، اگر کوئی میدان میں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ مقابلہ کریں مگر ڈاکوؤں نے
आने वाहिद में उनको कत्ल कर दिया। ऐलान किया गया सबको लूट लो, सोना लूट लिया, चांदी लूट ली, जितना भी अनाज था सब लूट लिया गया, जो रुपया पैसा था सब लूट लिया गया। जब चारों तरफ चीखो पुकार मची थी, जब लोग माल बचाने भाग रहे थे, जब लोग जान की परवाह लेकर भाग रहे थे, उस वक्त में अब्दुल कादिर जिलानी एक खेमे के पास खड़े थे। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सर पे इमामा बंधा हुआ था, बड़ा पुरसुकून चेहरा था। एक डाकू का गुजर हुआ, जब उसने एक बच्चे को खड़े देखा, पूछा बच्चे तेरे पास कुछ है? तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। इतना सुनना था, डाकुओं का सरदार हंसाया, कहने लगा बच्चे तुझे मैं ही मिला हूँ मजाक करने। इतना छोटा बच्चा और कहता है कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं हम सच्चे, हमारे घर वाले सच्चे, तू मान मत मान, मेरा काम तो बताना था। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा, जब तमाम डाकू इकट्ठे हुए तो सरदार ने पूछा सबको लूट लिया? कहा सरदार सबको लूट लिया, कुछ बचा तो नहीं है? कहा कुछ नहीं बचा। कहने लगा याद करो कोई रहा तो नहीं है? तो वही डाकू जो अब्दुल कादिर जिलानी से मिला था कहने लगा सरदार एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 11-12 साल की है, उसका चेहरा बड़ा नूरानी है, उसकी आंखें बड़ी हंसी हैं, उसका लबाना बड़ा अच्छा है। जब मैंने पूछा तेरे पास कुछ है तो उसने कहा 40 सोने के सिक्के हैं। डाकुओं का सरदार कहने लगा बुलाओ तो सही उस बच्चे को। अरे मैं तो ये कहता हूँ डाकुओं का सरदार नहीं बुला रहा था, बल्कि उसकी किस्मत का सितारा चमक रहा था, इसलिए कि अब्दुल कादिर जिलानी उसे गुनाहों से तौबा कराने वाले थे, उसे रब से मिलाने वाले थे। और जिस पे अब्दुल कादिर जिलानी निगाह डाल दे, अगर बुरा हो तो अच्छा बना दे, अगर चोर हो तो अल्लाह का वली बना दे, अगर बुरा हो तो अच्छा बना दे। डाकुओं के सरदार की किस्मत का सितारा चमक रहा था, कहने लगा बच्चे को बुला कर ला। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं आकर कहो क्या कहना है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कहो क्या काम है। तो डाकुओं का सरदार बोला मैंने सुना है मेरा एक डाकू कहते तुम्हारे पास 40 सोने के सिक्के। अब्दुल कादिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। कहा तलाश लो, जब तलाशी ली गई तो कुछ ना मिला, ना रुपया मिला, ना पैसा मिला, ना सिक्का मिला। डाकुओं का सरदार कहता डर नहीं लगता, तेरे सामने